اصل میں تو بیٹا اب بھی جو کچھ ہوتا ہے نا روح ہی اس کو محسوس کرتی، صرف پردہ نہ کہ ایک لباس کے اندر ہے تو ہم سمجھیں جسم کا بھی دخل ہے، اور روح کی تکلیف تھوڑی بہت اس کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے، ورنہ روح نکل جائے بے حس ہو جائے تو پھر جسم نے کیا تکلیف محسوس کرنی۔ تو جسم سے نکل جانے کے بعد اب کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ بھی تعلق ریموٹ کی طرح، اس میں ہوتی نہیں نہ کہ وہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ جائے، جسم مردہ ہی ہوتا مگر اس کے ساتھ رابطہ ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی، مگر یہ تکلف ہی معلوم ہوتا۔ بات ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح معلوم ہوتی کہ قیامت تک جو ہے نا یہ روح خوشیاں محسوس کرتی ہے، وہی تکلیف محسوس کرتی ہے، اور قیامت جب آئے گی پھر یہ باڈی جو ہے ان کو پھر ٹھیک کر کے اس میں لوٹایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جس روایت میں یہ آیا نا کہ روح جسم میں لوٹائی ہے، صرف دنیا میں ایک آدمی نے کہا منہال بن عمر میں، اور اس کو بڑے بڑے امام شعبہ جیسا نے چھوڑ دیا تھا کہ اس میں اتنی جان نہیں کہ اس سے حدیثیں لی جائیں۔ اس لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تعلیم دینے کے لیے کوئی نہیں اٹھ کر بیٹھتا۔ اب اگر ہم مسلمان کہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا اٹھ کر بیٹھتا، وہ لوگ کہیں یہ تو کوئی نہیں اٹھ کر بیٹھا یار، ہمارے نبی نے ایک ایسی بات کی جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان باتوں پر یقین کرنے کی بجائے کہ عذاب و ثواب برحق ہے، مگر یہ سارا کچھ نا روح اسپرچول روح محسوس کرتی ہے، اور وہ کم نہیں، روح ہی پریشان ہوتی ہے، وہی دکھی ہوتی ہے۔ روح نہ دکھی ہو تو پھر کیا، خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے۔